إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام عزیزان گرامی، سفر امام حسین سے متعلق 28 رجب کی یہ پہلی مجلس اپنے سننے والوں کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حتی الامکان اختصار کے ساتھ اسی آیہ کریمہ پر کچھ باتیں اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا۔ ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں کہ کوئی دور تھا جب 70,000 ممبروں سے علی کی منقصت کا اعلان ہو رہا تھا، اور جس کے دامن پر ایک داغ یا ایک دھبا بھی نہ ہو، اس کے دامن کردار میں زمانہ برائیاں تلاش کر رہا تھا، عیب ڈھونڈ رہا تھا۔ اس دور کے بیشتر ممالک اپنے دین اور ایمان اور مذہب کو بیچ چکے تھے۔ ایک مجموعی تعداد کے اعتبار سے 70,000 ممبروں سے علی کی منقصت یعنی علی کی برائی بیان ہو رہی تھی، مگر آج زمانے نے کروٹ لے لی ہے۔ آج وہ آ کے دیکھیں، آج وہ آ کر نظر ڈالیں، اللہ نے کیا انتقام لیا۔ کل 70,000 ممبروں سے علی کی منقصت کا اعلان ہو رہا تھا، آج 70 کروڑ ممبروں سے علی کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ آج 70 کروڑ ممبروں سے علی کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جو اعلان کروا رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جو کر رہے تھے وہ بھی نیست و نابود ہو گئے، مگر علی کا روضہ کل بھی دنیا سے خراج لے رہا تھا، آج بھی دنیا سے خراج لے رہا ہے، انشاءاللہ کل بھی دنیا سے خراج لیتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد۔ سر دست اس آیہ کریمہ کے ذمہ میں دو باتیں اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا ہے، اگر وقت ساتھ دے گا تو دوسرے پہلو کی طرف جاؤں گا، ورنہ
میرا اپنا یہ مزاج نہیں ہے کہ میں جتنا یاد کر کے آیا ہوں سب سنا دوں، یہ کسی دور میں مزاج نہیں رہا۔ حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ایک مجلس میں 4 مجلس ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن 2 پر میں خود مطمئن نہیں ہوتا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں سے آ جائیے آپ آیت کی طرف۔ ترجمے پہ چھوٹا سا تبصرہ کہ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ بڑی مشہور آیت، بڑا مشہور فقرہ، ترجمہ بھی ہمارے بچوں کو یاد ہے، ہمارے بزرگ تو تفسیر سے بھی باخبر ہیں، بچے بھی ترجمے سے واقف ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ اسی کا ترجمہ اپنی زبان میں لفظ پسند سے کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اسلام قوم کا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے۔ آپ گریز پہچانیے گا، گفتگو یہی سے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اسلام قوم کا پسندیدہ نہیں ہے، اسلام اللہ کا پسندیدہ ہے۔ قوم کا کام ہے اسلام کے قانون پہ عمل کرنا تاکہ مسلمان کہلائیں، اور فرما رہے ورنہ اگر قانون پر عمل نہیں کریں گے تو مسلمان بھی نہیں کہے جائیں گے۔ قوم کا کام ہے صرف عمل کرنا، ورنہ پسند کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ مذہب اللہ کا پسندیدہ ہے۔ 2-3 فقرے تمہید کے طور پر اسی ضمن میں اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں۔ بھئی یہ نمازیں ہماری آپ کی پسندیدہ ہیں، یہ کس کی پسندیدہ ہے؟ یہ اللہ کی پسندیدہ ہے۔ ہمارا کام ہے سجدہ کرنا، ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، پسند ہماری نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر ہماری پسند کا نام نماز ہوتا تو ہم اتنا تو اللہ سے کہتے میرے مالک تو 17 رکعت کی بات کر رہا ہے، ہم 34 رکعت پڑھیں گے مگر وقت ہمارے حوالے کر دے۔ تو 17 کی بات کر رہا، ہم 34 پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر وقت ہمارے حوالے کر دے۔ ہم 34 پڑھیں گے مگر ہم جب چاہے تب پڑھیں، صبح میں کچھ پڑھ لیں گے، دوپہر میں کچھ پڑھ لیں گے، شام کو موقع ملے گا تو پڑھ لیں گے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں گے، مگر اللہ نے آواز دی نہیں، نماز میری پسندیدہ ہے، تمہیں وقت بدلنے کا حق بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا امت کی بے بسی پہچانے، نماز میری پسندیدہ، قانون میں نے بنایا ہے، تمہیں وقت بھی بدلنے کا حق نہیں ہے۔ تو جس خدا نے بندوں کو نماز کا وقت بدلنے کا حق نہ دیا ہو، وہ راہبر بدلنے کا حق کہاں سے دے دے گا؟ وہ خدا راہبر بدلنے کا حق کہاں سے دے دے گا؟ تو نماز اللہ کی پسندیدہ۔ اچھا روزہ ہمارا آپ کا پسندیدہ ہے، یہ تصور نہ کریے گا، یہ بھی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اگر ہمارا آپ کا پسندیدہ ہوتا اور ہمارا ذرہ برابر بھی دخل ہوتا تو ہم اللہ سے کہتے تو 30 کی بات کر رہا ہے، ہم 60 رکھنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری مرضی پہ چھوڑ دے، کچھ ہم دسمبر میں رکھ لیں گے، کچھ جنوری میں رکھ لیں گے، کچھ کے لیے دعا کریں گے کہ موسم خراب ہو تاکہ روزے کی تکمیل ہو جائے۔ کہا نہیں، روزہ ہمارا پسندیدہ ہے، یہ رمضان ہی میں رکھا جائے گا جب بھی رمضان پڑے۔ غور فرمائیے گا، تمہید جلدی جلدی مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ درمیان میں ایک فقرہ لانا چاہتا ہوں، یہ فرشتے کس کے پسندیدہ ہیں؟ ہمارے آپ کے؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، انہی کے پسندیدہ ہیں۔ دیکھیے ہمارے آپ کے پسندیدہ ہوتے تو ہم جتنے فرشتے تھے سب سے جھگڑا کر لیتے، مگر ملک الموت سے کبھی اختلاف کرتے کبھی نہ کرتے۔ اپنے دروازے پر بلا کے چائے پلاتے اور پڑوسی کا گھر بتا دیتے، آ گئے ہیں تو خالی ہاتھ مت جائیے۔ نہیں، غور فرمائیے، آ گئے تو خالی ہاتھ مت جائیے، آ گئے تو لے کے جائیے، مگر ہمیں چھوڑ دیجئے، اگلے سفر میں پھر آئیے گا تو دیکھا جائے گا۔ مگر اللہ نے کہا نہیں،
ہر آدمی کی موت کا وقت معین ہے، ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. بہت توجہ. تو یہ سب اللہ کے پسندیدہ اس سلسلے کا آخری فقرہ. اور بات کو پھر اصل منزل کی طرف لاؤ. یہ خانہ کعبہ ہمارا آپ کا پسندیدہ ہے؟ نہیں، سوچئے گا نہیں، ہمارا پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ. دلیل کیا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ؟ ہمارا آپ کا پسندیدہ ہوتا تو ہم اتنی بات تو اللہ سے کہہ دیتے، میرے مالک اگر ایک بن سکتا ہے تو 1,00,000 بننے میں کیا جاتا ہے؟ یہ پاسپورٹ کا چکر، یہ ویزے کا چکر، یہ حج میں 3 لاکھ 4 لاکھ کا لگنا، اجازت دے دے غازی پور والے اپنا خانہ کعبہ بنا لے، اعظم گڑھ والے اپنا خانہ کعبہ بنا لے، لکھنؤ والے اپنا خانہ کعبہ بنا لے، ہر آدمی کا قبلہ الگ رہے. نہیں، توجہ دیجئے گا، آپ یقین کریں، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. ہر آدمی کا قبلہ الگ ہو جائے. بنارس والوں کا کعبہ الگ، ٹھیک ہے. اور بھی شہر ہیں، بہت دن مونگ پھلی میں نے بیچی ہے، کئی 100 شہروں کے نام یاد، مگر وقت نہیں ہے کہ میں اس میں وقت صرف کر دوں اور اصل مقصد تشنا رہ جائے. میں نے کہا میرے مالک اگر تو شہروں کے نام پہ خانہ کعبہ نہیں بنوا سکتا تو ملک کے نام پہ بنوا دے. ایک ہندوستان کا ہو، ہائے ہائے، ایک پاکستان کا ہو، ایک جاپان کا ہو، ایک ایران کا ہو، ایک آذربائیجان کا ہو، قافیے اور بھی ہیں، وقت تنگ ہے. کہا نہیں، کعبہ تو ایک رہے گا، کعبہ کعبہ رہے گا، اسے انجمن نہیں بنانا چاہتا. غور فرمائیے گا، کعبہ کعبہ رہے گا، میں اسے انجمن نہیں بنوانا چاہتا. میں نے کہا میرے مالک چل، میرے مالک اتنا تو سن لے، تم مکے ہی میں 2 بنوا دے تاکہ طواف میں جو اتنی پریشانی ہوتی ہے یہ پریشانی تو نہ ہو. کہا نہیں، میرا گھر ایک رہے گا، ایک طرح کا رہے گا. دنیا کے ہر آدمی کا گھر برہنہ ہوتا ہے، میرا گھر پردے میں رہے گا. اگر واقعی آپ لفظ رائے گا نہ جانے دو تو بات آپ کے حوالے کر دو. آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کسی کا گھر پردہ دار ہو؟ دیوار پر پردہ پڑا ہو؟ نہیں، دروازے پر پردہ پڑتا ہے، اور اس لیے پڑتا ہے تاکہ کوئی اندر نہ دیکھنے پائے. خانہ کعبہ دنیا کا اکیلا گھر کہ جہاں پوری دیوار پر پردہ لگایا گیا. بہت توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے مالک یہ تو نے پردہ کیوں لگوا دیا؟ کہا اس لیے لگوا دیا تاکہ دنیا اگر آئے مکے تو اسے شبہ نہ ہو کہ اس میں اللہ والا کون ہے، عبداللہ والا کون ہے. اگر آپ بیدار ہے تو نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اپنے گھر کی انفرادیت کو باقی رکھوں گا تاکہ خطرہ نہ ہو اس میں عبداللہ والا کون ہے اور اللہ والا کون ہے. آپ اندازہ کریں. میں نے کہا مالک پھر بھی ایک کے علاوہ بنوا دے. اب شاید خدا مسکرا کے کہے یہ روایت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ ایک نہیں 1000 بن سکتا ہے، مگر سب میں علی کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور یہ طے ہے. خانہ کعبہ تو بہت سا بن سکتا ہے، مگر سب جگہ علی کیسے پیدا ہوگا؟ اور جب تک علی پیدا نہ ہو جائے کعبہ کعبہ نہ کہلائے گا. علی کی ولادت سے پہلے بتکدہ کہلاتا تھا، علی نے اسے خانہ کعبہ بنایا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد. جزاک اللہ یا علی یا علی. میں یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. 2 چھوٹے چھوٹے مرحلے انشاءاللہ بہترین فضائل پر اشعار مجلس آپ شب میں سماعت فرما لیں گے. یہ تو ایک طرح کی اذان ہے رات کے پروگرام کی، اور یہ سب جانتے ہیں نماز میں شرکت واجب ہے، اذان میں شرکت واجب نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد.
ہے نا، یہ اذان ہے اس پروگرام کی، لہذا اسی زاویے سے یہ مجلس اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا بہترین مذہب اسلام۔ اب ظاہر ہے کہ آج کے دور میں اگر میں آیات کو دلیل بناؤں، حدیثوں کو دلیل بناؤں، تو دو چار حدیثیں آپ کو سناؤں، دو چار آیتیں آپ کو سناؤں کہ دین کیا ہے، تو اس میں ہمارا نوجوان مجمع سو تو جائے گا، جاگ نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں 30 سال کی خطابت کا تجربہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے جیالے دیکھے سونے والے جو ٹرین میں کھڑے ہو کے سو رہے ہیں، مگر آج تک کسی کو دسترخوان پر سوتے نہ دیکھا۔ مجلس میں تو بہت سے لوگ آتے ہی ہیں سونے کے لیے کہ انہیں گھر نیند ہی نہیں آتی، وہ خاص طور سے آتے ہیں، اللہ انہیں مبارک کرے۔ لہذا بیان کو بار نہیں بنانا چاہتا، اسلام ہے کیا، اردو زبان کا سہارا لے کر میں ایک چھوٹے سے منظر کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ آپ اس وقت ایسا نہیں کہ مجھے آیتیں یاد نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ مجھے کچھ حدیثیں یاد نہیں ہیں، بھئی کم سے کم اتنا میں نے ضرور یاد کر لیا ہے جتنے میں مجلس چلائی جاتی ہے۔ دیکھیں اب آپ میرے ساتھ آئیں، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان نہ یہودیوں سے پہنچا ہے، نہ عیسائیوں سے پہنچا ہے، یا اور لفظیں آسان کر دوں، نہ اغیار سے پہنچا ہے، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں سے پہنچا۔ یہ طے ہے، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس سے پہنچا؟ مسلمانوں سے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، قبلہ آپ نے ہمارے ہاں 10 سال اشرا پڑھا، آپ بتائیے قیصر عباس صاحب اسلام کیا ہے؟ میں نے بڑے اطمینان سے انہیں اسلام سمجھانا شروع کیا۔ پوچھا انہوں نے مجھ سے کہ مولانا آپ بتائیے اسلام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے صبح میں ایک مجلس مل جائے، دوپہر میں ایک مجلس مل جائے، رات میں ایک مجلس مل جائے، اور اگر سپہر میں بھی ایڈجسٹ ہو جائے، نہیں اس سے بڑی حقیقت آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، جبکہ مجلس اسلام سے الگ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے یہ تعریف کی کہ مجھے صبح میں مجلس مل جائے، دوپہر میں مجلس مل جائے، سپہر میں مجلس مل جائے، رات میں مجلس مل جائے، سننے والا فوراً سمجھ گیا مولانا کو اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، یہ اپنی جیب کی بات کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، توجہ دے۔ آئیے ایک چھوٹی سی دوسری مثال آپ کے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی میں نے تعریف اسلام کی کی، ہر آدمی سمجھ گیا کہ مولانا کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو خالی اپنی ذات کی فکر ہے۔ کسی دور میں اب بھی شاید ہوتی ہو، مگر اب میرا جانا نہیں ہوتا، مولانا غلام عسکری صاحب مرحوم کی مجلسیں بامبے میں ہوا کرتی تھی، ایک خواجہ کیا کرتا تھا، اور وہ 10-12 ذاکر بلاتا تھا، اور ہر جگہ کہیں زہرین کے بعد، کہیں مغربین کے بعد، کہیں جمعے کے بعد، ہفتوں کا پروگرام رہتا تھا۔ چنانچہ مجھے ایک جگہ مجلس شام کو نماز کے بعد پڑھنی تھی، ایک صاحب مجھے لے کے جا رہے تھے، شام کا وقت تقریباً یہی وقت رہا ہوگا، اس سے کچھ زیادہ وقت رہا ہوگا، کہ لگے قبلہ آپ 1 منٹ رک جائیے، میں فوراً آتا ہوں۔ اب مجھے سڑک پر چھوڑ کے چلے گئے، 2-4-5 منٹ گزر گیا نہ آئے، اب میں وقت کیسے کاٹوں؟ بامبے کی سڑکیں، گرمی کا مہینہ، یہ شیروانی، یہ ٹوپی، ہر گزرنے والا آدمی مجھے دیکھ کر محسوس کر رہا تھا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ اچھا میں نے سوچا کیسے وقت گزارا جائے، سامنے ایک دکان تھی جس پہ عطر بک رہا تھا، میں ان کی دکان پہ چلا گیا۔ میں دکان کے اندر گیا، بڑی خوبصورت دکان، اے سی لگا ہوا، ایک چچا میاں داڑھی رکھے بڑی سی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے پہلے مجھے شیروانی اور ٹوپی میں دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ یوں ہی بگڑ گیا، سمجھ گئے کوئی چندہ لینے آ گیا، کوئی چندہ مانگنے آ گیا۔ تو پہلے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا، جب میں قریب گیا میں نے سلام کیا اور میں نے کہا 1 شیشی عطر دے دیجئے۔ تو اب ذرا سا ان کی نیچے والی سانس نیچے رکی اور اوپر والی اوپر رکی، ورنہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ اور فرمائیے گا، دونوں آپس میں ٹکرا رہی تھی، رکے، کہ لگے آپ بتائیں آپ آئے کہاں سے ہیں؟
میں نے کہا میں آپ کی دکان پر ایک شیشی عطر لینے آیا ہوں، کیا اس کے لیے مجھے آئی ڈی دکھانی پڑے گی؟ توجہ دے آپ، میں نے کہا آئی ڈی دکھانی پڑے؟ کہ لینے ایسی بات نہیں، اصل میں جو ٹوپی آپ لگائے ہیں یہ بامبے میں ایسی ٹوپی نہیں ملتی۔ میں نے کہا عجب بات ہے، اسلام ٹوپی سے پہچانا جا رہا۔ نہیں، میں پوری گفتگو کا نچوڑ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اسلام ٹوپی سے پہچانا جا رہا۔ کہ لیکن نہیں، میں نے وہی پوچھ لیا، میں نے کہا میں بنارس سے آیا ہوں، ایک شیشی عطر دے دیجئے۔ کہ لگے بنارس سے آپ آئے؟ میں نے کہا جی۔ کہ لگے ایک شیشی عطر لینے کے لیے؟ شاید میری بات میرے بچوں تک پہنچی نہیں۔ کہ لگے ایک شیشی عطر بنارس سے لینے آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے چاہا کہ ایک شیشی عطر خرید لوں۔ کہنے لگے پہلے آپ ایک حدیث سن لیجئے۔ اچھا، اب قیصر عباس کی مجبوری کیا ہے؟ یہ حدیث سننے کے عادی تو ہیں، سنانے کے عادی تو ہیں، مگر اب یہ میری اپنی مجبوری کہ میں حدیث سنانے کا عادی تو ہوں، سننے کا عادی نہیں ہوں۔ کہ لگے ایک حدیث سن لیجئے، اب تو پھنسی گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا ذرا چھوٹی والی سنائیے گا، کوئی بہت بڑی حدیث نہ سنائیے گا۔ کہ لگے نہیں، بہت چھوٹی والی حدیث سناؤں گا۔ میں نے کہا سنائیے۔ کہ لگے سرکار جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو پہلے عطر لگاتے تھے، نماز صبح میں عطر کی تجدید کرتے تھے، یعنی دوبارہ لگا کر تب نماز صبح پڑھتے تھے۔ ناشتہ کبھی حضور نے بغیر عطر لگائے نہیں کیا۔ تو میں نے کہا روٹی پہ لگاتے تھے یا جسم میں لگاتے تھے؟ کہ لگے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں سرکار کے عطر لگانے کی بات کر رہا ہوں۔ کہ لگے میں نے کہا اور جلدی حدیث آگے بڑھائیے۔ کہ لگے حضور نے کبھی نماز ظہر بغیر عطر کے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا رک جائیے آپ، بقیہ حدیث مجھ سے سن لیجئے۔ کہ لگے آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا اتنے روایت نے کارخانے کا پتہ بتا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، غور فرمائے، اتنی روایت نے آپ کے کارخانے کا پتہ بتا دیا۔ آپ انشاءاللہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور پھر بستر پر جاتے وقت عطر لگوائیں گے سرکار کو۔ کہ لگے بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں نے کہا آپ سنانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ میری طرف متوجہ ہیں، بڑے قیمتی لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہ لگے اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شیشی عطر آپ لے جائیے گا تو کتنا پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہوگا۔ مجھے یہی دیکھنا ہے کہ آپ کتنا بیدار ہیں۔ ایک شیشی عطر لے جائیے گا تو کتنا پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہوگا؟ کم سے کم 10-12 یا 1 درجن تو لے لیجئے تاکہ ہفتے بھر تو چلے۔ میں نے کہا آپ کو آپ کے عطر کی قسم، آپ بتائیے صبح سے آپ نے کتنی بار لگایا؟ ہائے ہائے، میں نے کہا آپ کو آپ کے عطر کی قسم آپ بتائیے آپ نے صبح سے کتنی بار لگایا؟ کہ لگا اس میں صبح سے لگاتار کسٹمر آ رہے ہیں، لہذا اب تک ایک بار بھی لگانے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے کہا اپنی دکان چلانے کے لیے اسلام پھیلانا اور ہے، خدا کی رضا کے لیے اسلام پھیلانا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آپ یقین کریں تو ہر آدمی کے سر پر آج کل تبلیغ کا بھوت سوار ہو گیا، اور یہ ایسا بھوت ہے جو دنیا کا کوئی مولوی اتار نہیں سکتا۔ بڑے بڑے عامل فیل ہو گئے، ہر آدمی اسی چکر میں پڑا ہے۔ آئیے اردو زبان میں اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، یہ علماء کرام بیٹھے ان سے معذرت چاہتے ہوئے اردو زبان میں بتاؤں کہ اسلام کیا ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسی ایک واقعے کو بڑی تفصیل سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، دوسرا رخ پھر کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا کہ اسلام ہے کیا۔ اس کے لیے آپ آیات کی جستجو نہ کریے، آپ روایات میں فی الحال نہ جائیے، ایسا نہیں کچھ میں بیان نہیں۔ آپ اردو زبان میں پہچانے کہ اسلام کیا ہے۔ جب علامہ اقبال نے اسلام سمجھانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لی تو نہ بغداد گئے،
نہ بصرہ گئے، نہ یہاں گئے، نہ وہاں گئے، 2 مصروں میں سمجھایا کہ اسلام کیا ہے۔ وہ مصرے بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں۔ کیا کہا علامہ اقبال نے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یا علی، شکر گزار۔ کیا دنیا کو سمجھایا ہے علامہ اقبال نے اسلام، یہ اس قید کے ساتھ۔ کس قید کے ساتھ؟ اسلام کے دامن میں بس۔ اس بس پر علامہ اقبال نے اتنا زور اس لیے لگا دیا تاکہ اسلام کے راستے میں کوئی پرانا ٹرک آنے نہ پائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد، ہے نا؟ ورنہ اگر کوئی ٹرک پنچر ہو گیا تو یہ ایسے ٹرک ہے جن کا پنچر کبھی بن نہیں سکا آج تک۔ لہذا کتنا زور لگایا علامہ اقبال نے اسلام کے دامن میں بس۔ ظاہر کہ اردو زبان کا شعر ہے، آپ سے بہتر ان نزاکتوں کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ 2 لفظ ہیں۔ اب ظاہر کہ ایک اس سال سن لیجئے، ایک انشاءاللہ کبھی دوبارہ آپ کو سنا دوں گا کہ اسلام کے دامن میں بس۔ اس بس پہ کتنا زور علامہ اقبال نے لگایا؟ کیا کہا؟ علی کی ضربت کا نام اسلام۔ یعنی علامہ اقبال نے تسلیم کر لیا کہ علی کی چلتی ہوئی تلوار کا نام ہے اسلام۔ نہیں، بڑا مولائی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ علی کی چلتی ہوئی تلوار کا نام اسلام، اور لفظ بدل دوں، یعنی بدر کا نام اسلام، احد کا نام اسلام، خیبر کا نام اسلام، صفین کا نام اسلام، حنین کا نام اسلام۔ اور جب اقرار کر لیا کہ علی کی ضربت کا نام اسلام ہے تو اتنا اقرار اور کر لو کہ جو علی کے مقابلے میں آ جائے اسے مسلمان نہ مانو۔ نہیں، توجہ دے، جو علی کے مقابلے میں آ جائے اسے تو کم سے کم مسلمان نہ مانو، ورنہ یہ کون سا اسلام ہے کہ ظالم بھی رضی اللہ؟ اسے اسلام نہیں مکاری کہا جاتا۔ پورا زور لگایا بس، اس کے سوا کیا؟ اسلام کے دامن میں بس۔ دیکھیں، آپ نے شعر برابر سنا، مگر میں آج اس شعر کا ترجمہ اپنے بچوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے پھر معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں بہت پڑھا ہے، تب یہ پورا نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اپنی شیعت کی دنیا، اپنی ایک لائبریری رامپور میں، رضا لائبریری، بہت مشہور لائبریری، اس میں اس سلسلے میں بڑی تفصیلی بحث لکھی گئی ہے۔ میں نے 10 سال رامپور میں عشرہ پڑھا، اسی دوران جانا ہوتا تھا روزانہ، تو وہاں یہ منظر میرے سامنے آیا۔ 11 صفحات اس ایک مصرے کے ذیل میں لکھے تھے۔ کتنے صفحات؟ 11 صفحات۔ مجھے 11 صفحہ نہیں سنانا ہے، صرف اس کا نچوڑ سنانا ہے کہ کیسے علی کی ضربت کا نام اسلام ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی کی چلتی ہوئی تلوار ہے، مگر صاحب رسالہ نے، لکھنے والے نے تصویر ہی پلٹ کر بات ہمارے حوالے کی، مجھے نہیں معلوم اس کا نظریہ کہاں تک صحیح ہے، مگر بات کام کی ہے، اپنے بچوں کے حوالے کر دوں۔ انہوں نے لکھا کہ کیسے علی کی ضربت کا نام اسلام، پورا واقعہ نقل کر دیا۔ واقعہ یوں نقل کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں مولا علی لڑنے کے لیے آئے۔ مولا کی جنگ کا اصول یہ تھا کہ علی نے کبھی پہلے حملہ نہیں کیا تاکہ دنیا علی کا اسلام پہچان لے۔ پورے نظام جنگ میں میرے مولا نے کبھی پہلے حملہ نہیں کیا، پہلے دشمن حملہ کرتا تھا تب مولا اس کا جواب دیتے تھے۔ مولا نے اس سے کہا تو تلوار چلا، اس نے کہا نہیں میں نہیں چلا تلوار چلاؤں گا، پہلے آپ چلائیے۔ کہ میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں پہلے تلوار چلاؤں۔ مولا نے کہا تو تلوار چلا۔ برا جب مولا نے اصرار کیا تو اس نے تلوار چلائی۔ مولا نے بجائے سپر آگے بڑھانے کے
اپنی وہ ذوالفقار آگے بڑھا دی جو دنیا کے کارخانے کی نہیں تھی، الہی کارخانے کی تھی۔ مولا نے آہستہ سے ذوالفقار آگے بڑھا دیا، رخ پلٹ کر، اس کی تلوار بہت رفتار سے آ رہی تھی، علی کی تلوار پر اس کی تلوار آ کر لگی اور اس کی تلوار دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، تلوار ٹوٹ گئی۔ تلوار ٹوٹ گئی تو گھبرایا یہ کہ اب میری جان خطرے میں ہے، اب بدلے میں علی حملہ کریں گے اور میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر جب 3-4 لمحے، سیکنڈ آج کے دور میں کہیے، گزر گیا اور علی نے تلوار نہیں چلائی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پوری گفتگو کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کیسے علی کی ضربت کا نام اسلام اس رائٹر کے اعتبار سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا کہ لگا یا علی، آپ کی خاندانی سخاوت کا بڑا چرچا سنا تھا، نہیں سنے آپ کی خاندانی سخاوت کا بڑا چرچا سنا تھا۔ مولا نے کہا سنا ہی تھا، خالی سنا ہی تھا یا یقین بھی ہے کہ اب تک سنتا آیا تھا؟ آج سنا ہوا یقین میں بدلے گا کہ کیسے کہ ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے کہ بتا کیا کہنا چاہتا ہے کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے۔ آج ایک ذاکر دوسرے ذاکر کو اپنا نقطہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک شاعر دوسرے شاعر کو اپنا کلام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا یا علی آپ تلوار مجھے دے دیجئے، مولا نے تلوار دے دیا۔ اب اس سے بہتر فقرہ آج کی مجلس میں نہیں ہے۔ مولا نے تلوار دے کے ایک فقرہ کہا، اگر محاذ جنگ پر علی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا تو حیات مانگی ہوتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شکر گزار۔ مولا کہتے اگر محاذ جنگ پر سائل بن گیا تھا تو حیات کی بھیک مانگی ہوتی، تو نے مانگی بھی تو تلوار مانگی۔ یہ کہہ کے مولا نے تلوار دے دی، فوراً دے دیا۔ ابھی 22 رجب گزری ہے، بعض چالاک لوگ اس دن دروازے پہ کھڑے نہیں ہوتے کہ ایسا نہ کوئی مومن ادھر سے گزرے اور تکلفاً کہنا پڑے کہ چلیے نظر چکھ لیجیے۔ مولا نے تلوار اس کے حوالے کر دی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد دیکھیے زاہد بھائی بھی یہاں کے داماد ہیں اور بہت زور زور ہنس رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد بہرحال مولا نے کہا کہ اگر محاذ جنگ پر ہاتھ پھیلایا تھا، بھیک مانگی تھی تو حیات کی بھیک مانگی ہوتی، تو نے مانگی بھی تو تلوار مانگی۔ یہ کہہ کہ مولا نے دے دیا۔ جب اسے تلوار مل گئی، اب اس سے بہتر اس صدی میں نقشہ قیصر عباس کا کوئی نہیں کھینچ سکتا کہ جیسے ہی تلوار ملی اس کے چہرے کا رنگ اس طرح سے کھل گیا، سیکریٹری صاحب بیٹھے سن لیں، اس طرح سے کھل گیا کہ جیسے آج کے دور میں مجلس کے بعد ذاکر کو لفافہ ملنے پر اس کا چہرہ کھل جاتا۔ بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد۔ نہیں آپ یقین کریں، میں نے کئی کروڑ کا فقرہ آپ کے حوالے کیا، بالکل ویسے ہی اس کا چہرہ کھل گیا جیسے جاتے وقت ہمارا چہرہ کھل جاتا۔ اچھا اب آپ پلٹ کر آئیے، یہ جنگ کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے، اب مجھے نہیں معلوم کہ کھجور کے پیڑ پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ تاڑ کے پیڑ پر چڑھ کے دیکھ رہے تھے، مگر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ علی نے تلوار دے دی تو دوڑے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ کچھ بھی ہو شجاع ہونا الگ ہے، مگر علی معاذ اللہ ابھی اناڑی ہیں،
ابھی معاذ اللہ اناڑی ہے. رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کیا کوئی محاذ جنگ پر اپنا اسلحہ دشمن کو دیتا ہے؟ اچھا مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ کو مزاج سوجھی یا رسول اللہ یہاں تک ہم لوگوں کے ذہن کو لانا چاہتے تھے کہ بھائی معاملہ علی کا ہے، اگر ہمت جمع کر سکو تو وہاں چلے جاؤ. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، اس طرح کے فقروں کا جو لطف لکھنؤ میں ہے کہیں نہیں ہے کہ اگر ہمت جمع کر سکتے ہو تو چلے جاؤ. ہو سکتا ہے بھائی تاریخ میں جواب تو نہیں ہے مگر کہا یہی ہوگا کہ ہاں چلے جاتے اگر تلوار علی کے ہاتھوں میں ہوتی. اب تو تلوار مخالف کے ہاتھوں میں ہے. اب آپ یہیں رکے تو ذرا سا گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں مگر ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اب جب مولا نے تلوار دے دی تو اس نے مسکرا کے کہا یا علی یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تلوار مجھے دے دی. جیسے اس نے کہا کہ آپ نے تلوار مجھے دے دی، مولا نے سپر زمین پہ رکھ دیا. دیکھیں سپر وہ اسلحہ ہے جس پر دشمن کا وار روکا جاتا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، مولا نے سپر زمین پہ رکھ دیا. کہ یا علی آپ نے تلوار مجھے دے دی، سپر آپ نے زمین پہ رکھ دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں حملہ کروں گا آپ ختم ہو جائیں گے. اب ابو طالب کے لال کا اسلام بھی پہچانے، ایمان بھی پہچانے، توکل بھی پہچانے کہ میں حملہ کروں گا اور آپ کا خاتمہ ہو جائے گا. علی نے مسکرا کے کہا یہ جنگ اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ بدعقیدگی ختم ہو جائے. کہ کیسی بدعقیدگی؟ کہ یہی تو بتانا ہے کہ موت و حیات کا مالک خدا ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا. موت و حیات کا مالک خدا ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا. کا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کا خدا بچانا چاہے تو کوئی مار سکتا ہے؟ یہ طے ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور خدا مارنا چاہے تو کیا دنیا کا کوئی اتنا بڑا ڈاکٹر پیدا ہو گیا جو بچا لے گا؟ کوئی سوچا نہیں جا سکتا. یہ کہہ کے مولا نے کہا یہی بتانا ہے کہ موت و حیات کا مالک خدا ہے. تو ایک مرتبہ کہتا دیکھتا ہوں آپ کا خدا کتنا بڑا ہے. مولا کہتے ہیں مسکرا کے چلا لے تلوار. دیکھیں مجھے تقریباً 30 سے 32 منٹ ہو گیا. 40 منٹ سے زیادہ فضائل نہیں پڑھنا چاہتا بلکہ اور کم پڑھنا چاہتا ہوں. توجہ دے آپ. مولا نے کہا چلا لے تلوار. اب اس نے تلوار چلانی تو چاہی مگر وہ ایک مصرع آپ کو یاد ہے، تلوار کاٹتی ہے مگر پیٹ چاہیے، ہاتھ چاہیے. اچھا بالکل صحیح، آپ نے مجھے ٹیڑھا یاد تھا. تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. اب وہ تلوار چلانا چاہتا ہے، تلوار چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی کوشش کر ڈالی، آگے ہوا پیچھے ہوا، دائیں گیا بائیں گیا. اور اب اس غریب الوطن مسافر کا فقرہ سن لے، فضائل کو سمیٹ رہا ہوں یہیں سے. میں نے کہا مولا آپ نے تلوار دے دی تو ہم آپ کے چاہنے والے بھی تڑپنے لگے، کہیں تلوار چل گئی تو کیا ہوگا؟ مولا نے مسکرا کے کہا قیصر عباس پڑھا ہزاروں بار ہے، سمجھا ایک بار بھی نہیں. میں نے کہا مولا وہ کیا؟ کہا جب یہ تلوار مومن پہ نہیں چلتی تو امیر المومنین پہ کہاں سے چلتی؟ بس پڑھا ہزاروں بار ہے، سمجھے ایک بار بھی نہیں. جب یہ تلوار مومن پہ نہیں چلتی. بہت توجہ، گفتگو کو یہیں سے سمیٹ رہا ہوں. تو علی کی ضربت کا نام اسلام. کیسے اسلام؟ جب اس نے بڑی کوشش کر ڈالی کہ تلوار چل جائے تو نہیں چلی. جیسے
آج کے دور میں کچھ لوگ، اب مجھے نہیں معلوم کہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، مگر کچھ ایسے 40ویں ہونے لگے ہیں جس میں کھانا نہیں کھلایا جاتا، تو آنے والے ہر امام باڑے کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مرنے والے کے لیے سورہ فاتحہ جو پڑھی ہے واپس مانگتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ اب بڑا پریشان وہ، تلوار چلی نہیں رہی ہے۔ مولا نے کہا کہ اب بھائی اب تو حوصلہ نکال لے، تلوار چلا لے۔ وہ کہہ رہا یا علی کیا بتاؤں، تلوار چل نہیں رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بتاؤں، بڑی کوشش کر ڈالی، آج تک کبھی ایسا معاملہ نہیں آیا۔ یہ ہاتھ میرا ہے مگر آج میری اطاعت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، مسئلہ امام وقت کا ہے، آج میرا ہاتھ میری اطاعت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا میں اتنی دیر سے یہی سمجھانا چاہتا تھا، خدا جسے بچانا چاہے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، میں نے صرف ایک منظر آپ کے حوالے کیا، لیکن دوسرا منظر بھی اس کے ساتھ ہے، مگر اس کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک تقریر کر کے آ رہا ہوں، مجھے اسی وقت سفر بھی کرنا ہے کل کے لیے، لہذا صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، مگر یہ آپ کا جذبہ ایمانی تھا جو بڑے جوش کے ساتھ مجھے یہاں تک لایا۔ جب کچھ نہ بن پڑی تو کہا یا علی تلوار واپس لے لیجئے۔ کہا نہیں، چلا لے تلوار۔ کہا یا علی تلوار، مولا نے کہا تلوار چلا لے۔ کہا نہیں یا علی تلوار واپس لے لیجئے۔ اب مولا کا تاریخی فقرہ آئے ہوئے مومنین کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ مولا نے مسکرا کے کہا اس لیے واپس لے رہا ہوں کہ تو اس کا اہل نہیں ہے، ورنہ ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس شکر گزار ہوں۔ فضائل کی فصلیں تقریباً اختتام تک آ گئیں، بچا ہوا دوسرا حصہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا کہ علامہ اقبال نے جس زاویے سے یہ فکر دنیا کے حوالے کی، 2 لفظ رکھی علامہ اقبال نے اسلام سمجھانے کے لیے، کیا کہا؟ ایک ضرب ید اللہ، اور اس کے بعد مولا نے یہ کہہ کے تلوار لے لیا کہ چونکہ تو اس کا اہل نہیں ہے اس لیے میں تلوار واپس لیے لیتا ہوں، ورنہ ہم جو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ کہا مولا میں سمجھ گیا، ابھی تک علی کہہ کے بات کر رہا تھا، اب مولا کہہ کے بات کرنے لگا۔ کہتا مولا میں سمجھ گیا۔ کہا کیا سمجھ گئے؟ کہا آپ تلوار پہلے ہاتھوں میں لے لیں پھر میں بتاتا ہوں۔ مولا نے تلوار لے لی، اس نے قدموں کو پکڑ لیا، کہا یا علی پہلے کلمہ پڑھوا دے۔ نہیں، بات یہیں سے چلی تھی، یا علی پہلے کلمہ پڑھوا دے۔ مولا نے کہا نہیں، میں نے تجھے کلمے کی دعوت نہیں دی ہے۔ کہا دنیا میں اس سے خوبصورت کلمہ پڑھنے کی دعوت کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تلوار چلا کے اسلام پھیلانا اور ہے، تلوار دے کے کلمہ پڑھوانا اور۔ بس آپ سمجھ میں آیا کیسے ضرب ید اللہ کو اسلام کہا گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ بھی رخ اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر یہ الگ رخ تھا کہ کیسے علی کی ضربت کا نام اسلام۔ آپ یقین کریں فوراً قدموں کو تھام کر کہتا ہے علی کلمہ پڑھوا دیجئے، مگر یہیں پر معاملہ مکمل نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے دونوں رخ دنیا کے حوالے کیے۔ جب علی کی ضربت کا نام اسلام رکھا تو ساتھ ہی میں ایک لفظ اور رکھ دی، وہ بھی آپ کی جانی اور پہچانی ہے۔ اور کیوں رکھی؟ یہ بھی ایک نئی منزل ہے۔ میں پھر فضائل کی طرف پلٹ کر جانا نہیں چاہتا، اب میں مصائب کی طرف آ چکا ہوں۔ کہا ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، یعنی حسین کے سجدے کا نام اسلام۔ توجہ دے آپ، اس کے معنی کیا ہے؟ ضرب ید اللہ فضائل کا نام ہے، سجدہ شبیری مصائب کا نام ہے۔ جب تک یہ دونوں جمع نہ ہو جائے
تب تک اسلام اسلام نہ کہلائے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مجلسوں میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں۔ ذاکر اگر وقت ہے تو فضائل بھی پڑھتا ہے، اور اگر وقت نہیں ہے تو خالی مصائب پڑھ دیتا ہے۔ ایک سجدہ، ایک ضرب ید اللہ فضائل کا نام ہے، ایک سجدہ شبیری مصائب کا نام ہے۔ یہ سجدہ اتنا آسان نہیں تھا، اتنا آسان یہ سجدہ نہیں تھا، دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ اس سجدے کی تکمیل کے لیے پہلے 57 برس کے بوڑھے باپ کو تنہا اپنے کڑیل جوان لال کا لاشا اٹھانا۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اے عزیزو، اس طرح سے رو لینا، اس رجب کا یہ ڈوبتا ہوا سورج تمہارے آنسوؤں پر گواہ بن جائے۔ یہ سجدہ شبیری اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک 32 برس کے بھائی کو کا اپنے 57 برس کے بھائی کو 32 برس کے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے تھے۔ ایک چچا کو بھتیجے کا پامال لاشا چننا تھا، تب جا کے یہ سجدہ شبیری کے ارکان تکمیل تک پہنچتے۔ اگر وقت ہوتا تو میں اسی نہج پر مصائب پڑھ دیتا، مگر آج کی تاریخ کے ساتھ خیانت ہو جائے گی۔ اے عزادارو، اے رونے والو، یہ سجدہ شبیری اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے زینب کی رضا چھینی جائے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار، یہ مجمع دور دور سے یہاں آیا ہے، یہ یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائیں۔ ان کی دلی مرادوں کو برلا پروردگار، ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، ان کے بچوں کو ایک خوشحال زندگی عنایت فرما۔ یہ میرے مالک، یہ مجمع تیرے حسین کے غم میں رو رہا ہے، اسے دنیا کا کوئی غم نہ دینا۔ یہ سجدہ شبیری اس طرح سے تکمیل کی منزلوں سے نہیں گزر سکتا تھا جب تک سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ آ جائیں۔ نہیں، آپ لفظ پہچانیے گا مصائب کی۔ یہ سجدہ شبیری کے ارکان آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک زندان شام میں سکینہ پیاسی گھٹ گھٹ کے دم نہ توڑ دے، تب تک یہ ارکان مکمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اسی غم کی یاد منا رہے ہیں۔ میں نے 2019 میں جہاں مصائب چھوڑا تھا، مصائب کا دہرانا عیب نہیں ہے، میں اسی کا بقیہ فقرہ آپ کے حوالے کیے دے رہا ہوں۔ اے عزیزو، یہ سوچ کے رو لو کہ آج حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں، اور یہ وقت وہ رہا ہوگا جب سغرا خالی گھر دیکھ کر تڑپ کے باہر آ جاتی تھی، ہائے میرا بابا چلا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی طریقہ گریہ ہے، یہی طریقہ گریہ ہے۔ ہاں رونے والوں، واقعی آپ نے حق گریہ ادا کر دیا، مگر ظاہر ہے کہ ابھی لفظ باقی ہے، انشاءاللہ مزید حق گریہ ادا ہو جائے گا۔ اے رونے والوں، گزشتہ برس، اس کے پہلے سال میں نے پڑھا تھا، 3 رد عمل، ایک رہ گیا تھا۔ ایک پچھلا سن لیجئے، ایک آخری سن لیجئے، مصائب کو تمام کر دوں گا، اس لیے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ در و دیوار مدینہ پر اداسی چھائی ہوئی ہے، فضائے مدینہ میں کوئی بی بی کے رونے کی آواز اس طرح سے پھیل رہی ہے جیسے کوئی ماں رو کے کہہ رہی ہو، اے میرے لال، میں نے تجھے چکیاں چلا کے پالا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں مصائب میں کبھی کمی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، پروردگار میری زبان کو اثر دے دے۔ آج بھی جب مجمع مصائب کربلا سنتا ہے تو تڑپ کے روتا ہے، بس یہ کہ زبان میں اثر ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ اے عزادارو، کربلا پہچانو گے، خدا نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا باپ بیٹھا ہو جس نے اپنے کڑیل جوان کا لاشا تنہا اٹھایا۔
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میری سب سے بڑی مجبوری ہے، بہت ضبط کر کے مصائب پڑھتا ہوں، مگر ذاکر خود رو دے تو پھر حق کے مصائب نہیں ادا ہو سکتا۔ اس مجمع میں خدا نہ کرے کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو جس نے بھائی کا جنازہ تنہا اٹھایا، خدا نہ کرے دنیا میں کوئی ایسی بہن گزری ہو جس نے ذب ہوتے ہوئے بھائی کو دیکھا ہو، خدا نہ کرے کوئی ایسی بیٹی گزری ہو جو سکینہ کی طرح شام غریباں کے اندھیرے میں بابا کا لاشا ڈھونڈ رہی ہے۔ جزاک اللہ، یہی طریقہ گریہ۔ ذرا سا رک جاؤ، آرام کر لو۔ آخری لفظوں میں واقعی آنسوؤں کے ساتھ شہزادی فاطمہ سے معذرت کر لینا بی بی، اس وقت ہم اتنا ہی رو پائے ہیں، انشاءاللہ شب کی مجلس میں مزید حق گریہ ادا ہو جائے گا۔ اے عزادارو، میں نے گزشتہ سال مصائب کو یہیں پر لا کے روک دیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس مولا کے پاس آئے۔ یہ قافلہ مدینے سے چلنے والا ہے کہ عبداللہ ابن عباس، جناب زینب کے جو شوہر عبداللہ ہے وہ الگ ہے، یہ ابن عباس اسی گھرانے کی فرد ہے، علی سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، حسین کے چاہنے والے تھے۔ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے سر جھکا کے کہا، بھیا میں کربلا جا رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ میں پھر اپنا ایک فقرہ دہرا رہا ہوں، اس طرح سے رو لو کہ سزا خانے کے در و دیوار آپ کے آنسوؤں پر گواہ بن جائے، یقیناً حق گریہ ادا ہو رہا ہے۔ یہ عزادارو، حسین نے سر جھکا کے کہا، بھیا میں کربلا جا رہا ہوں، سنو اولاد والو۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے آقا حسین کے دہن سے نکلا ہوا یہ فقرہ سنا، کلیجہ پکڑ کر رونے لگے اور ایک سوال کر دیا، آقا کہیں یہ وہی کربلا تو نہیں ہے جس کا تذکرہ سن کے شہزادی فاطمہ کو غش آ گیا تھا؟ جزاک اللہ، مجھے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا۔ کہا عبداللہ یہ وہی کربلا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا۔ حسین نے پوچھا کیا سمجھ گئے؟ کہا میں سمجھ گیا، اب علی اکبر کی جوانی خاک میں مل جائے گی، اب باغ زہرا اجڑ جائے گا، عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ کہا تم نے صحیح سمجھا۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ دیا، آقا ایک گزارش ہے، کہو کہ آپ شہید ہونے جا رہے ہیں، ان بیویوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، ان بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایک محمل کا پردہ ہٹا، ایک آواز آئی، اے عبداللہ کیا کہہ رہے ہو؟ زینب بن بھائی کے رہے۔ جزاک اللہ، بہت رو چکے، بس ختم ہو گئی مجلس۔ آخری لفظ، میں مصائب کو کبھی لفظ زحمت سے تعبیر نہیں کرتا۔ اللہ رونے والوں کو سلامت رکھے، آپ کا گھر آباد رہے، خدا کسی غم میں نہ رلائے آپ کو سوائے غم ہائے مظلوم کربلا کے۔ بآخری منظر گھر کی بزرگ خاتون ام سلمہ آ گئی، میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے جواب نہیں بدلا، وہی لب و لہجہ، وہی طرز ادا، سر جھکا کے کہا، اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ نہیں، یہ میرا اپنا مزاج ہے کہ جو تاریخ جیسے منسوب ہوتی اسی اعتبار سے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ ام سلمہ نے تڑپ کے کہا، میرے لال یہ وہی کربلا تو نہیں ہے جس کا تذکرہ کر کے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے؟ کہا اماں یہ وہی کربلا ہے۔ اے عزادارو سنو رونے والو، ام سلمہ کہتی ہے میرے لال میں سمجھ گیا اب باغ زہرا اجڑ جائے گا، مگر میرے لال مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے بچوں پہ کیا گزری؟ حسین نے ایک مشت خاک لی، اسے ام سلمہ کے حوالے کر دیا، اماں جب تک یہ خاک خاک رہے۔ اے اولاد والو، جب یہ پورا منظر ترتیب پا رہا تھا تو صغرا وہیں موجود تھی۔
نہیں، آپ یقین کریں، میں 2 دن کا گھر سے نکلا ہوں، اب تک کئی بار میری بچی کا فون آیا، بابا آپ اب تک گھر نہیں آئے، ہائے صغرا، اسے کیا خبر کربلا میں حسین پسے گردن ذبح ہو گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شہزادی آپ کو اجر دیں گی اس گریے پر، میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کروں گا، بہت کم ایسا گریہ ہوتا ہے۔ میں نے شہادت نہیں پڑھی، آپ نے واقعی حق گریہ ادا کر دیا۔ یہ قافلہ مدینے سے چلا، مکے آ گیا، مکے میں قیام پذیر رہا، وہاں سے چلا کربلا آ گیا، فلک پر ہلال محرم نمودار ہوا، ام سلمہ کی اضطرابی بڑھنے لگی، 4 محرم کو خیمہ ہٹایا گیا، اضطراب میں یہاں اضافہ ہوا، 7 محرم سے آلتش کی آوازیں حسین کے خیمے میں بلند ہونے لگی، یہاں ام سلمہ کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا، شب عاشور آئی اور اضافہ ہوا، روز عاشورہ آئی اور اضافہ ہوا، عصر عاشور کا وقت آ گیا، روتے روتے سو گئی، خواب میں دیکھا نبی آئے ہیں، اے ام سلمہ تم رو رہی ہو، کربلا میں میرا لال مارا گیا۔ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی مجلس۔ ام سلمہ تم سو رہی ہو، مولا مجھے طاقت دے دے کہ میں مصائب کا یہ حق ادا کر سکوں اور بچی ہوئی 2 مجلسیں اس سلسلے کی اور سننے والوں کے حوالے کر سکوں۔ اے عزادارو، ایک نبی کہتے ہیں ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا لال مارا گیا۔ ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، پہلو میں پڑی ہوئی شیشی کو دیکھا، خون تازہ ابل رہا تھا، ایک بار شیشی کو ہاتھوں میں لیا، گھر سے نکلی، قبر رسول پر آئی، ہاتھ کو قبر رسول پر رکھا، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ قبر رسول میں زلزلہ آنے لگا، بی بی مجھے کیا پرسہ دو گی؟ میں دیکھ رہا تھا علی اکبر کے کلیجے پر برچھی کا پھل لگ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا میرے عباس کے بازو قلم ہو رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا شمر کا خنجر چل رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا میرا حسین پسے گردن ذبح ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا میری زہرا فریاد کر رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا کا تشا، میرے لال تجھے پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔